جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو مہمان ابھی آئے ہیں ہم ان کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب باری ہے تقریری مقابلے کی. جو نعتیہ کلام کا شعبہ ہے وہ گزر گیا. اب تقریری مقابلہ ہے جس میں ہمارے پاس جو نام آئے ہیں وہ ہے علی اطہر، اسد رفیق، اسد یاسین، سونیا عارف، عشاء سجاد، طاہرہ سجاد، زویا عمران. اگر کوئی اور ہے تو مجھے بتا دیں. یہی نام ہے؟ یہی لوگ؟ اوکے ٹھیک ہے سر. تو 6 لوگ ہیں جی. ایک بندے نے وڈرا کر لی ہے. میں گزارش کروں گا میڈم آپ سے کہ 5 منٹ کا ان کا ٹائم ہوگا. 5 منٹ کا جو ایکسٹرا ٹائم لے گا اس کے نمبر بھی ڈیڈکٹ ہوں گے. اور باقی آپ الفاظ کا چناؤ یہ وہ آپ بہتر طریقے سے جج کر سکتی ہیں. تو آپ بچوں سے بتاتا چلوں بچوں کو کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی بھی پہلو آپ لوگ چوز کریں. آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے، آپ علیہ السلام کا انصاف کیسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا، آپ علیہ السلام کا قرآن پڑھنا کیسا، آپ علیہ السلام کا قرآن پڑھانا کیسا، میرے نبی بطور شوہر کیسے، میرے نبی بطور باپ کیسے، میرے نبی بطور جج کیسے، آقا علیہ السلام بطور امام کیسے، آقا علیہ السلام بطور کمانڈر کیسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو میں کہتا ہوں گھنٹوں نہیں مہینوں بیان کیا جا سکتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا چرچا شروع کر دیں تو اس کے لیے بھی بہت ٹائم درکار ہے. آقا علیہ السلام کا چہرہ اگر ہم بتانا چاہیں تو اس کے اوپر بھی مہینوں لگ جائیں. آقا علیہ السلام کے دندان مبارک پہ بولنا شروع کر دیں تو اس کے اوپر سال لگ جائیں. بطور شخصیت آقا علیہ السلام کی پرسنالٹی کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہمارے پاس الفاظ ہیں کوشش یہ کریں بہتر سے بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ چوز کریں اور اس میں کوشش یہ کریں کہ ہمارے لیے درس بھی ہو اور آقا علیہ السلام کی شان بھی بیان ہو. تقریری مقابلہ شروع کرنے سے پہلے آج مجھے ایک بات یاد آ گئی. 8 اکتوبر کو یاد کرتا ہوں تو دل درد اٹھتا ہے. اس وقت میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. 2005 کس کو بھولے گا کہ جب پاکستان میں قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے بالا کوٹ کے پہاڑ، خاموش ہو جائے، بالا کوٹ کے پہاڑ انسانوں کو نہیں بلکہ گھروں کو اپنے بیچ میں ڈوبے تھے. بچے اسکول میں پڑھنے گئے اسکولوں میں دفن ہو گئے. جو سفر کر رہے تھے وہ بسوں میں دفن ہو گئے. جو سڑکوں پہ چل رہے تھے ان کو زمین نکل گئی. 8 اکتوبر کا زلزلہ ہمیں آج تک نہیں بھولا. ابھی زلزلے کے زخم تازہ تھے کہ آج 2022 کا سیلاب آ چکا ہے. عزیز بھائیوں، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ مہنگائی، یہ غربت، یہ کیوں ہمارے اوپر آن پڑی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. میں تو یہی کہوں گا یہ آزمائش اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی مصیبتیں لا کے، کبھی خوشیاں لا کے، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں. لیکن آزمائش وہ ہوتی ہے جب جو بندے کی استعداد سے زیادہ نہ ہو. لیکن جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ سیلاب میں آبادیاں کی آبادیاں بہہ گئی، علاقوں کے علاقے بہہ گئے، تو پھر یوں معلوم ہوتا ہے لوگ وہاں پہ جو کھڑے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان بھی پانی اور جو ہے وہ اوپر سے گرا رہا اور نیچے سے زمین بھی پانی ابل رہی ہے. اس طرح کا سیلاب 20 فٹ سیلاب. اللہ تعالیٰ جو لوگ فوت ہو گئے سیلاب کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر عطا فرمائے اور جو بیچارے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جو راشن، لباس، خوراک کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تمام کی مشکلات آسان فرمائے. اور جو ہمارے زلزلہ زدگان 2005 میں لقمہ اجل بن گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. میں تقریری مقابلے کا باقاعدہ آغاز کروں گا جس کے لیے میں ملتمس ہوں علی اطہر جو کہ BS کے اسٹوڈنٹ انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے. ایف انہوں نے کی ہے
تو اللہ تعالیٰ ان کا رزلٹ خیر وفیت سے لائے اور بہت اچھا لائے. میں گزارش کروں گا علی اطہر سے کہ وہ تشریف لائے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی گزارشات ہم جو ہے وہ پیش کریں. علی اطہر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. اور بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو اوراق بنا دیا جائے. تو قلم تو ختم ہو سکتے ہیں، سمندر بھی خشک ہو سکتا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھی پر کیا جا سکتا ہے، مگر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، بے شک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مومن کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے جو کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے بہترین نمونہ ہے. یہ دعویٰ صرف میرا نہیں بلکہ اللہ کا بھی ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو شخص دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے. سامعین، سائنس پر ہمارا یقین بہت مستحکم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم ایسے شاہکار دیکھ چکے ہیں کہ جن کا کچھ صدیوں پہلے، کچھ دہائیوں پہلے ایک عام آدمی کا تصور کرنا بھی بہت مشکل تھا. ایک ایسے ہی ریسرچ کا حوالہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جس کو سننے کے بعد میں نے جو دعویٰ کیا، میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی، وہ آپ کو حقیقت میں ایک سائنٹفک طریقے سے بھی آپ کے سامنے آئے گی. سامعین، دوسری جنگ عظیم سے کچھ عرصہ پہلے دنیا کی ٹاپ 3 یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، ان کے ریسرچرز کے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی ریسرچ کنڈکٹ کریں، بائی دا وے کہ وہ ریسرچ انسانوں پر کی جائے، کہ جس کے بعد یہ جائزہ لیا جا سکے کہ وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جن کو فالو کرنے کے بعد ایک خوشحال اور لمبی زندگی گزاری جا سکتی ہے. سامعین، 75 سالہ اس ریسرچ میں بہت محنت کی گئی. ان 724 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، ان پہ پورے مکمل ان کے لائف سٹائل پہ کیا کھاتے ہیں، کتنے بجے سوتے ہیں، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے لائف سٹائل پہ ریسرچ کی گئی. جب اس ریسرچ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تو 724 لوگوں میں سے 664 لوگ وفات پا چکے تھے. اب جب 60 لوگوں کو اینالائز کیا گیا تو جو ان کی ایک کامن چیز تھی جس کو سب سے ٹاپ پہ رکھا گیا جو ریسرچرز تھے ان کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتے تھے. وہ دل میں بات رکھنے والے نہیں تھے، وہ بات کو معاف کر کے، وہ غلطیوں کو معاف کر کے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. سامعین، یہ دیکھیں 75 سال کی انتھک محنت کے بعد، نہ جانے کتنا بجٹ خرچ کرنے کے بعد، سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں، اگر خوشحال زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے درگزر لازم ہے. تو دوسری طرف دیکھیں تو یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے بارہا مختلف احادیث میں اور قرآن میں بھی بارہا ملتی ہے. اگر تم خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، ان کو معاف کر دو. سامعین، اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں تو میں مختصراً آپ کے سامنے بات کچھ رکھنا چاہوں گا. دو سامعین، طائف کا جو واقعہ ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے، وہ کسی کو نہیں بھولا. اختیار ہونے کے باوجود اگر آپ چاہتے تو پوری وادی کو کچل سکتے تھے،
لیکن معاف کیا آپ نے. وہ ایک چھوٹی مثال نہیں تھی. کسی بھی انسان کو لیڈر بنانے کے لیے وہ ایک بہت بڑی مثال تھی. پھر اس کے بعد ہر دل عزیز اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو معاف کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں تو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. میں اپنی اس بات پہ ختم کروں گا گفتگو کو کہ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا حکم دیا اور صحابہ نے اس کو مان کے دکھایا، صحابہ نے درگزر کر کے دکھایا. مجھے یاد ہے ایک واقعہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو غریب تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پلیز خاموش ہو جائیں بچوں، پلیز خاموش ہو جائیں. حضرت مصطح غریب تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی ان کو ماہانہ راشن لے کے دیا کرتے تھے. جب طوفان بدتمیزی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف برپا ہوا تو ان لوگوں میں حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے، ان کے چکر میں آ گئے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، کہا اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی ہے، میں اس کو ماہانہ راشن لے کے کیوں دوں. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن نازل کیا، اے نبی کہہ دیں کہ وہ لوگ جو اپنی بات کو اللہ کی بات پہ مقدم رکھتے ہیں وہ معاف کیوں نہیں کرتے. کوئی اس طرح کا مفہوم ہے اللہ مجھے معاف فرمائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگانے والے شخص کو معاف بھی کر دیا اور دوبارہ حضرت مصطح کا راشن بھی بحال کر دیا. یعنی وہ شخص جو بیٹی کی ذات پہ بھی بات کر گیا لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار، آپ کے شاگرد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف بھی کر دیا اور اس کا راشن بھی بحال کر دیا. کتنی بڑی بات ہے. ہم سنتے ہیں گزار دیتے ہیں، وقت سنتے ہیں گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار آپس میں جو ہے وہ قطع تعلقی نہ کیا کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو قطع تعلقی کرتا ہے. ہم سوچتے ہیں یار کون سا میں نے اکیلے نے کیا، اس نے بھی تو کیا نا میرے ساتھ والوں نے. تو کیا ہے، میں تو اپنی انا ختم نہیں کروں گا، میں تو صلح نہیں کروں گا. آج میری گزارش ہے تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کسی سے بھی ناراض ہے شام کو جا کے اس کو فون کرے، اس کے گھر چلا جائے کہ یار میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے صلح کر رہا ہوں. یقین جانے اللہ جانتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے یہی عمل کافی ہو جائے گا. میں مقابلے کے اگلے پارٹیسپینٹ جو ہیں سونیا عارف، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کچھ الفاظ کہیں. سونیا عارف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری پرواز کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری پرواز کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کے میں تیرے قدم تک بھی نہ پہنچا. معزز حاضرین محفل، اساتذہ کرام، ہم مکتب ساتھیوں اور اس چمن کے پیارے پھولوں اور کلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقین مانیے جب مجھے اس موضوع کے بارے میں پتہ چلا کہ مجھے اس موضوع کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، میرا دل
خوشی سے کھل اٹھا، دماغ بہت سی واقعات کا مرکز بنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ میرا کہنا نہ غلط ہوگا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بیان کرنے لگوں تو میرے جیسی آنے والی 10 نسلیں بھی بیان کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں گی۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں بیان کرنا چاہوں تو میرے جیسی آنے والی ہزاروں نسلیں بھی بیان کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں گی۔ اگر میں آپ کی بزرگی کے بارے میں بیان کرنا چاہوں تو میرے جیسی آنے والی کروڑوں نسلیں بھی آپ کی بزرگی کے بارے میں بیان نہ کر سکیں گی۔ زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی بیان نہ ہو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تقریباً اس دنیا میں 24,000 مخلوقات پیدا کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن سب سے افضل مخلوقات انسان کو مانا گیا۔ لیکن ان انسانوں میں سے ایک افضل جماعت انبیاء اکرام کی ہے۔ انبیاء اکرام کی جماعت میں سے سب سے افضل ہستی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ادنا غلام کیا کہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی توریت میں پڑھتے ہیں کہ میں نے ایک بار توریت میں پڑھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا جس کی امت اس پر اپنی جان تک قربان کر دے گی، اس کی امت اس پر اس کے چھنٹے وضو کے نیچے نہ گرنے دیں گے، اس کے پسینے کے قطرے تک نیچے نہ گرنے دیں گے، نیچے نہ گرنے دیں گے۔ تو پھر بھی لیکن کہا اے اللہ ایسی امت میری بنا دے۔ کہا کہ نہیں، یہ امت تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا۔ کوئی تورات لینے گیا طور پر، ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے اور شان کے بارے میں کیا کہوں گا۔ جب کافروں نے یہ چیلنج کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، بیٹوں کی وجہ سے ہی نسل آگے بڑھتی ہے، لیکن آپ کا تو بیٹا دنیا میں کوئی بھی نہیں، لیکن آپ کی کیسے نسل آگے بڑھے گی؟ آپ کا قیامت تک زندہ نام کیسے رہ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی تو رنجیدہ نہ ہو، بتا میں تیری شان کو کتنا بلند کہوں، میں تیری شان کو کتنا بلند کروں۔ کہا کہ اللہ جیسے تیری رضا ہے، فرمایا کہ جیسے میری رضا پہ تو نے چھوڑ دیا، جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دین دین نہیں، وہ کلمہ کلمہ نہیں، وہ نماز نماز نہیں، وہ روزہ روزہ نہیں، وہ زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، جس میں میرے نبی کا ذکر نہ ہو، وہ محفل محفل نہیں جس میں میرے نبی کا ذکر نہ ہو۔ پھر میں کیوں نہ کروں؟ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہو ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر جنوب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میرے نبی کی مصطفیٰ ہے۔ میں پھر کیوں نہ کہوں کہ آپ بریری جان دے نال سونے دی رب نے تصویر کٹی، بریری جان دے نال سونے نے رب نے سونے دی تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد خدا نے قلم توڑ دیتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹے جزاک اللہ خیر۔ آج اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اس طرح سے ہے کہ لائٹ آ جا رہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاسٹ اپنی زندگی کا اجتماعی خطبہ دیا، سب سے بڑا جو خطبہ تھا آپ علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج تھا جو زندگی کا، اس میں کم و بیش 1,40,000 صحابہ تھے، اور اس وقت نہ لائٹ تھی نہ اس طرح کا کوئی نظام تھا، لیکن صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس طرح سنا کرتے تھے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ یوں سمجھتے تھے کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں،
اگر کوئی ذرا سا بھی ہلا تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ اس جافشانی کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ گفتگو سنتے تھے۔ عزیز بھائیو، آج یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گفتگو ویسے ہی سنیں کہ جیسے صحابہ نبی اسلام کی زبان سے سنا کرتے تھے۔ جانتے ہیں نا کہ نظام دنیا ہے، جب کسی اپنے کا ذکر ہو تو ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ میرے بیٹے کی کامیابی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میرے بھائی کی کامیابی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میرے استاد صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو آج یہ حق بنتا ہے کہ لائٹ کی پرواہ کیے بغیر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ یہ موتی اپنے جو ہے وہ ذہنوں کی زینت بنائیں اور اپنی جھولیاں اللہ کی رحمت سے بھرپور فرمائیں۔ میں اگلی تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں عیشا سجاد کو، وہ تشریف لائیں اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ اپنے الفاظ ہم تک پہنچائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی پہلو ہمارے سامنے پیش کریں۔ عیشا سجاد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، شریعت میں تو ثابت ہے کہ ختم الانبیاء کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں اور ان کے بعد کیا کہیے۔ صدر مجلس اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، وہ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، آج کی محفل جس ذات عالی شان کی شان میں منعقد کی گئی ہے، میں اس پاک ہستی کے بارے میں بھلا کیا گفتگو کر سکتی ہوں کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کہیں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کسی مقام پر یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یاسین اور کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا۔ خلق سرکار نے عالم کو سجا رکھا ہے، خلق سرکار نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ انسان کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو، رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو نعت سرکار کا دیوان بنا رکھا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے، یہ ساکن قرآن ہے اور وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے، تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے، اس کی تلاوت کرنے والا قاری بنتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے والا صحابی بنتا ہے۔ اس کی سطریں کالی ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک کالی ہیں، اس کے ورق نورانی ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نورانی ہے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ سامعین کرام، سیرت نگار میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر حسن و جمال لکھتے ہیں، سید شرف و کمال لکھتے ہیں، شمس الضحیٰ بدر الدجا لکھتے ہیں، لیکن پورے عالم میں کوئی بھی دعویدار نہ ملے گا اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر دیا تو جناب والا وہ حق ادا نہ ہوگا، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اقرار اپنے ہی نہیں بیگانے بھی کرتے ہیں۔ زمین گواہ، آسمان گواہ، مدینہ منورہ کی سرزمین گواہ، مسجد نبوی کا فرش
نبوی کا فرش گواہ. خدا نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، خدا نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. حاضرین محفل، اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے بیٹھے تو صدیاں بھی تنگی دامہ کا شکوہ کریں گی. اس لیے میں آخر میں اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کروا لیں دوبارہ بھی.